السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا۔ قالت يا رسول الله: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض۔ رواه مسلم۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدائش کا مقصد بھی بتلایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری فکر کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ بعدہ انگت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی،
اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر تمام بنی نوع انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ایسی نعمتیں انہیں دی ہیں، ایسی نعمتیں نوازا ہے، ایسی نعمتیں اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگوں کو عطا کیا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی ان عطا کردہ نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے انہیں شمار کرنا چاہے، انہیں گننا چاہے، انہیں تعداد میں لانا چاہے تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تعداد میں لانا چاہو، لا تحصوها، تو نہ تم اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، نہ اسے گن سکتے ہو، نہ اسے تعداد میں لا سکتے ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ یقیناً انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدائش کا مقصد بھی بتلایا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پیدائش کا مقصد کیا بتلایا؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کا وجود میں آنا اور پھر انسانوں کا پیدا ہونا اس دنیا کے اندر ایسے ہی اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس کا مقصد بتلایا ہے کہ یہ انسان جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے رشت و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مختلف ادوار میں اللہ رب العالمین نے شریعت دے کر کے، دین دے کر کے، اسلام دے کر کے، آسمانی کتابوں کو دے کر کے بھیجا تاکہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کو سمجھتے ہوئے پھر اپنی زندگی ایسے ہی گزارے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، صبح اور شام ہو رہی ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیدائش کا مقصد نہیں سمجھیں گے، یہ دنیا اور یہ وقت ہے ایسے ہی گزر جائے گا، اور پھر ایک دن جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے پیدائش کا مقصد زندگی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جس کا ہمیں وعدہ کیا ہے اور جو چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے اور اس دنیا کے تعلق سے جس پر ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری فکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، قیامت کا دن بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وهم في غفلة معرضون،
کہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اور اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف صورت میں، مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے اندر اس چیز کی وضاحت بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی اس قیامت کی ہولناکیوں کو جب پڑھتے تھے، قیامت کی ہولناکیوں کو جب سنتے تھے تو ان کے اندر دن بدن کیسے تبدیلی آتی تھی، اس کا ہمیشہ آپ حدیثیں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کی کس قدر فکر کرتا ہے کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے اس کی بکس، اس کی فیس، امتحان کی اس کی فیس، کالج کی فیس اور اسی طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے. بسا اوقات ایسا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے کہ اگر اسے قرض لینے کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو جو باپ ہوتا ہے وہ قرض لے لیتا ہے اپنی بیٹے کی پڑھائی کے لیے، اپنی بیٹے کی لکھائی اور اس کے تعلیم و تربیت کے لیے کہ اس کی دنیا جو ہے وہ سنور جائے، آگے چل کر کے اس کا جو مستقبل ہے وہ اچھا رہے، پڑھ لے گا، ڈگری حاصل کر لے گا اور اسی طریقے سے اس کے پاس علم ہو جائے گا، اس کے پاس صلاحیت ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ایک باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے اپنے اولاد کی. لیکن اس کا باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آ گیا کہ جس باپ نے اس کی پڑھائی کے لیے، اس کی فیس کے لیے اور دنیا کی یعنی ہر طرح سے اس نے جو تمود و کوششیں کی، محنتیں کی، لیکن جب امتحان کا وقت قریب آیا اور اس کا جو بیٹا ہے جس کے لیے اس نے بہت ساری مشقتیں کی، اس کا بیٹا کھیل کود میں مصروف ہے، اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ کل امتحان ہے اور اس امتحان میں اسے بیٹھنا ہے، پیپر لکھنا ہے، سوال کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ اس کی کیسی ڈگری ملے گی، اس کو ذرہ برابر فکر نہیں. اب باپ بڑے ہی شفقت سے، بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی درد سے اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا پڑھ لو، لکھ لو، کچھ یاد کر لو، کیونکہ امتحان تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے. ایک قریب ایسا کل آنے والا ہے جس مرحلے سے تم گزرو گے وہ تمہارا امتحان ہوگا. اگر تم نہیں پڑھو گے، نہیں لکھو گے تو پھر امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. جب امتحان میں تم فیل ہو جاؤ گے پھر تمہیں کوئی ڈگری نہیں ملے گی، پھر جو تمہاری دنیا ہے وہ کیسے سنورے گی، مستقبل میں تم کیا کرو گے. ایک باپ کو اپنے بیٹے کی یہ ساری فکر ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین ایک باپ جتنی محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو بھی ایسے ہی اپنے بندوں کی فکر ہے جس طرح سے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے. کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ اس بات کی دعوت دے رہا ہے جو القریب اس کے سامنے آنے والا ہے، اس مرحلے سے وہ گزرنے والا ہے. تو محبت بھرے انداز میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ قیامت کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے. قیامت بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، قیامت بالکل قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لیکن اس کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خواب غفلت کی نیند میں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہے. رہی بات صحابہ کرام کی،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے جب قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا تھا، قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی، قیامت جب واقع ہوگی تو مرحلہ کیا، کیسی مقدم کیسا دن ہوگا جب سور میں پھونک مارا جائے گا، یا اسی طرح سے دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، لوگ عمر اللہ رب العالمین کے حاضر ہوں گے، کیسے اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا. تو صحابہ کرام کا معاملہ، اور آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کے اس دنیا کے اندر ان کے جیسا ایمان لانے والا، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا عقیدہ، ان کے جیسا اطاعت، ان کے جیسا بندگی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. تا قیامت صحابہ کرام جیسا ایمان کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قیامت کا مرحلہ، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے زلزلوں کا، عذاب قبر کا، عذاب قبر بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے، اور جن کا انتقال قیامت کے وقوع سے پہلے ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بندے نہیں ہیں، تو ایک طرح کی قیامت ان کے قبر میں واقع ہونے والی ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. جب قبر کے سوالوں سے آدمی گزرے گا اور قبر کے عذاب سے گزرے گا تو یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جب کبھی دوزخ کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، عذاب کا تذکرہ ہوتا کہ کس طرح سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اور جب ان کے سامنے خاص طور سے جب عذاب قبر کا مرحلہ پیش ہوتا، کیونکہ یہ آخرت کی میری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. موت کے بعد والی جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہماری موت کے بعد جو مرحلہ دوسرا شروع ہونے والا ہوتا ہے، ہم قبر میں جائیں گے، اس کے بعد پھر قبر سے ہم اٹھیں گے، قیامت قائم ہوگی. لیکن اس سے پہلے اگر ہماری آنکھوں کے سامنے قیامت قائم نہیں ہوئی اور قیامت کی ہولناکیاں ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن قبر یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے قبر کو یاد کر کے. قبر کے سوالوں کا جواب جب ان کا نقیر پوچھیں گے کیا ہوگا، کیسے ہم گزریں گے. کیونکہ آپ سوچیں، ایک آدمی کا انتقال کل ہو گیا اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. اب قیامت کا وقوع، قیامت کی ہولناکیاں کب شروع ہوگی؟ اگر وہ بدکار ہے، نیکوکار نہیں ہے، وہ نیک بندہ نہیں ہے، وہی قیامت کی جو ہولناکیاں، قیامت کا مرحلہ اور اس کی سزائیں، اور اسی طریقے سے اس کی قبر میں اس کے ساتھ وہی معاملہ رہے گا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. تو یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے شرم و حیا نہ کروں جن سے شرم و حیا فرشتے کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب ہم حاضر ہوں گے، قیامت کا مرحلہ ہوگا، عذاب قبر ہمارے سامنے آئے گا، تو ہم کیسے اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے، کیسے ہماری نجات ہوگی، اس کی اتنی فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پہلی بات تو یہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، چاروں خلیفہ میں سے ایک خلیفہ، جنت کی بشارت انہیں مل چکی ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان 10 صحابہ کرام میں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے چکی ہے. بدری صحابی میں بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی شمار بدری صحابہ میں بھی ہوتا ہے. اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ تم جو چاہو آپ کرو، میں نے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے اہل حدیبیہ کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے. اور غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو ایک مجلس میں 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور کہا
کہا آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی کرے ہی نہ، کوئی نیک کام نہ کرے غزوہ تبوک کے بعد، تو بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، یعنی یہ جنتی ہے اعلان۔ کیا وجہ ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم سوچیں، ہم اس دور کے پیداوار، گنہگار، خطا کار، ہزاروں گناہ روز کرتے ہیں، ہزاروں خطائیں روز کرتے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ہم کیا وہ اللہ رب العالمین کو دکھائیں گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی ہولناکیاں وہ یاد کر رہے ہیں، کیسے قیامت برپا ہوگی، عذاب قبر کا معاملہ کیا ہوگا، جہنم کیسے ہوگا، اور وہ پراگندہ حالت، وہ چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا پوسیدہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر سوال کرتے ہیں، یا معاذ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی رونق، یہ پراگندہ حالت، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو صرف ایک ہی فکر لاحق ہے، ایک ہی فکر لاحق ہے، اور اس فکر نے مجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ اندر ہی اندر میں بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فکر کیا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ قیامت جب غائب ہوگی اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں، عذاب قبر ہے، جہنم کا جو معاملہ ہے، کیسے ان مرحلوں سے میں گزروں گا، ان تمام چیزوں سے نجات ہمیں کیسے ملے گا؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری رہنمائی کر دیجئے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں وہ عمل کروں، اور اس عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر لا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں رضی اللہ عنہم ورضوان کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صحابہ کرام کا مقام اتنی، اس کے باوجود بھی اتنی فکر، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین انہیں ساری نعمتیں دے دے گا، ان نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور نعمت کی بات کرے گا۔ تمام جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں عذاب قبر سے نہیں بچایا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچایا؟ ساری چیزیں تو تو نے ہمیں جنت کے اندر دے دیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ اب تو مجھے نہیں لگتا، ایسا ہمیں نہیں لگتا کہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جنتیوں سے کہ اب میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ اپنی رضا کا اعلان کرے گا کہ اللہ رب العالمین جنتیوں سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ کب کہے گا؟ جنت میں کہے گا، لیکن صحابہ کرام سے پہلے ہی کہہ چکا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے انہیں یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کس قدر انہیں قیامت کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے کیسے وہ فکر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر آدمی اپنے عملوں کو سوچے کہ وہ کتنا نمازی ہے، کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے، کتنا روزہ رکھتا ہے، نیک عمل کتنا کرتا ہے، اور پھر وہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کے روح میں جب وہ حاضر ہوگا تب اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایک صحابی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت بڑی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی، ان کے مقام مرتبے کو بہت بڑا بتلایا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس گئے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بہت لمبی دعائیں کی۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ جنازہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قبر معاذ رضی اللہ سعد بن معاذ کی ہے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کیا وجہ ہے بہت لمبی دعائیں کر رہے ہیں ان کے مغفرت کے لیے؟ جب واپس آئے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سعد بن معاذ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنی لمبی دعائیں کی آپ نے، جو آپ نے اس سے پہلے کسی صحابی کے لیے آپ نے اتنی لمبی دعائیں نہیں کی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ نے سعد بن معاذ کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ اب کیا ہے سعد بن معاذ کی فضیلت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب قبض ہوئی تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا جب سعد بن معاذ کی روح نکلی۔ اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو آسمان کی جانب لے جایا گیا، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ رب العالمین نے ان کے استقبال کے لیے، ان کے روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ روح تو کسی ایک ہی دروازے سے جانے والی تھی، لیکن سارے دروازوں کا کھول دینا بیہقی کی روایت ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ فتحت لہ ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین نے سارے دروازے کھول دیے۔ اور جب ان کے جنازے کا وقت آیا اور ان کو لے جایا جانے لگا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی لطیف و شہید، یعنی بہت ہی تندرست اور موٹے تھے، تو ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کچھ ایسے صحابہ کا انتخاب کیا گیا جو تندرست تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھانا ہے، کافی وزنی ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی آدمی کو ایک بوتل پانی اٹھانا ہو تو ایسے اٹھا لے گا، لیکن اگر کسی کو بہت بڑی گولی اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرے گا اور ایسے لوگوں کو بلائے گا جو طاقتور ہوں گے۔ تو سعد بن معاذ کی جنازے کو اٹھانے کے لیے وہ طاقتور صحابہ کرام آگے آئے، لیکن صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے جنازے کو اٹھایا جانے لگا تو اتنا ہلکا محسوس ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ جب سوال کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ سعد بن معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، کہا ان لکم حملۃ، کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا، اٹھا رکھا تھا، لیکن سعد بن معاذ کیا تھا، بوجھ تمہارے کندھوں پر نہیں تھا، حقیقت میں انہیں فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا۔ اور جب جنازے کی نماز کی باری آئی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجا تھا جو کھڑے ہو کر کے ان کی جنازے کی نماز پڑھے۔ اب آپ جانتے ہیں وہ روایت بہت مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ میں ایک روایت کے مطابق 40 آدمی، دوسری روایت کے مطابق 70 آدمی، اور تیسری روایت کے مطابق 100 آدمی اگر کسی آدمی کے نماز جنازہ میں شریک ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا شریک کرنے والے نہ معاہد ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں آپ دیکھیں نماز پڑھانے والے جنازے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام اور پلس 70,000 فرشتوں پر حضور۔ اب جب معاملہ یہاں تک جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے، عرش حرکت میں آ رہا ہے، استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، کندھا دینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، نماز جنازہ میں فرشتے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جگہ پر تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا، تو کیا ضرورت تھی کہ قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے اتنی لمبی دعائیں کرنے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے اور یہ سوال صحابہ کے ذہن میں بھی آیا کہ جب ایک آدمی کی اتنی بڑی فضیلت ہو تو پھر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے کیا ضرورت تھی اتنی لمبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہقی کی روایت ہے کہ جیسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں لٹایا گیا، قضایت علیہ قبر، فوراً قبر ان پر تنگ ہو گئی اور قبر
اس قدر تنگ ہوئی حتی صار کالشعر، یہاں تک کہ ان کے جسم کا معاملہ ایسے ہو گیا، لپٹ کر کے زمین نے، قبر نے انہیں اس قدر تک پہنچا کہ ان کے جسم کی حالت ایسی ہو گئی جس طریقے سے آدمی کے سر کا بال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہیں سعد بن معاذ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، یہ بیہقی کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ واقعہ پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتلا کر کے یہ دکھلانا چاہتا ہو کہ اے لوگوں، اپنی عبادتوں پر اتراؤ مت، کہ تم جو چند نمازیں پڑھ لیتے ہو، چند روزے رکھ لیتے ہو، چند اور صدقے خیرات کر لیتے ہو، اور داڑھیاں رکھ لیتے ہو، جبے کبے پہن لیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے مسجدوں میں بس تھوڑی بہت حاضری کے بعد ہمارے لیے جنت کے اللہ رب العالمین 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، ہم ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، یہ بات سن لو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے بعد ہمیں ڈرنا چاہیے اور اب عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر ہم سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی عبادتوں کو صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک ہماری جو زندگیاں گزر رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، انہیں ہمیں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا تعارف کرایا، قیامت کیسے ہو، واقع ہوگا، کن مرحلہ مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو جب قیامت کے ہولناکیاں سنائی جاتی ہیں اچھا لگتا ہے، یا بہت سارے لوگ قصے کہانیوں کے طور پر سنتے ہیں، ایسا ہونے والا ہے، سورج ایسا نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، زمین میں زلزلہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر تمہیں مطلب انٹرسٹ آتا ہے، سنتے ہیں، مزہ آتا ہے، یا کبھی ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ قیامت کا سوال تو پوچھ رہے ہو، قیامت کب واقع ہوگی، لیکن اس کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں؟ کتنی نمازیں تم نے پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے صدقہ و خیرات کیے، اور گناہوں میں کتنے گناہ ایسے تم نے کیے، کتنی چوریاں کی، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنا کاٹا مارا، کیا کیا، یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے قیامت کے حوالہ کا سننے سے پہلے۔ اس لیے کہ قیامت تو واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کا تعارف کروا رہا ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ تعارف کرتے ہوئے بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت کا وقوع قریب ہو جائے گا، قیامت بالکل واقع ہونے والی ہوگی، اللہ رب العالمین نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ایک پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے جھجوڑ دیا جائے گا، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کی حالت ایسی ہوگی کہ زمین جو اپنے اندر خزانے کو جمع کیے ہیں سب نکال پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پوری سورت آپ پڑھ جائیے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر مکمل طور سے قیامت کا تعارف، قیامت کا زلزلہ، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اگر تم ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیے ہوگے اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ تمہیں دے دے گا, اور برائی کیے ہوگے اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا. ہر آدمی اپنے اپنے بھلائی کو دیکھ لے گا. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا, یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. جب قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا زلزلہ بھیجے گا کہ اس زلزلے سے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کبھی کبھار زلزلہ وغیرہ ہم نے نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ فلاں ملک میں زلزلہ آ گیا, نیپال میں زلزلہ آیا, کاٹمانڈو میں آیا, یا دیگر اور کسی ممالک میں آیا, یا فلاں اسٹیٹ میں آیا. اس طرح سے ہم خبریں سنتے ہیں. تو دنیا کا جو زلزلہ ہے جب ایک مرتبہ آتا ہے کچھ سیکنڈوں کے لیے تو آپ مشاہدہ کیے ہوں گے کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کچھ سیکنڈوں کے لیے اگر زلزلہ آتا ہے پورا گھر, یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں جن کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, اور اس کے بنیاد کو کیسے سیمنٹ اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے سریا وغیرہ ڈال کر کے, لیکن چند سیکنڈوں کا جب جھٹکا آتا ہے سب کے سب برباد ایسا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بلڈنگ اور کوئی بنگلہ تھا. ایک اسٹیٹ میں جب آتا ہے تو دوسرے اسٹیٹ والے محفوظ رہتے ہیں, ایک ملک میں جب زلزلہ آتا ہے تو دوسرے ملک والے محفوظ رہتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت کا تعارف کراتے ہوئے کہا جب قیامت قریب ہوگی یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. ایک بار زلزلہ جب آئے گا تو وہ پوری طرح سے زمین کو ہلا دے گا, اور وہ زمین جب ہلے گی اور اس کی تھرتھراہٹ جب زمین کانپنے لگے گی اور وہ اس کی کپکپاہٹ ختم ہی نہیں ہوگی, اللہ نے کہا تتبعها الرادفہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا زلزلہ بھیج دے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم زندہ ہیں اور ہماری زندگی وہاں تک پہنچی اور قیامت ہمارے سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ جب ہم ایک اسٹیٹ کا دنیاوی زلزلہ دیکھتے ہیں تو ہمارے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں زلزلہ آ جائے, ہمارا گھر بار تباہ و برباد نہ ہو جائے. قیامت کا جب زلزلہ ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا ایک زلزلہ نہیں آئے گا بلکہ کئی زلزلے کے بعد دیگر زلزلے آئیں گے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. ایک زلزلہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین دوسرا زلزلہ بھیجے گا. ہم تصور کریں, سوچیں کہ وہ کیا مرحلہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے مزید تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا, کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. کہ جس دن تم دیکھو گے اتنا خطرناک منظر ہوگا جب قیامت کا وقوع, قیامت کا سلسلہ جب شروع ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یہ اللہ نے مثال یہاں پر کیوں دیا, یہ جو اللہ نے کہا آیت کریمہ پر غور کریں, کیوں اللہ نے کہا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے. اس کا بیٹا بڑا ہے تب بھی محبت کرتی ہے اس کا بیٹا, لیکن وہ بیٹا جو دودھ پینے کے مرحلے میں ہوتا ہے, زیادہ چھوٹا ہوتا ہے, ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے بنسبت ان بیٹوں کے جو بڑے ہو چکے ہیں. کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنی فکر خود کر سکتے ہیں, خود ہی اللہ نے انہیں طاقت و قوت دے رکھی ہے. اس لیے ماں کو اپنے بڑے بیٹوں کی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے. جو بچہ اس کے گود میں ہوتا ہے زیادہ اس کی فکر کرتی ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ مثال جو دیا ہے اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کا جو مرحلہ ہوگا کتنا خطرناک ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کا مرحلہ اتنا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یعنی اسے اس کو فکر نہیں ہوگی کہ اس کا بیٹا کس حالت میں ہے, اس لیے کہ اسے اس کو اپنی فکر ہوگی کہ اب میں کئی عذاب سے بچوں. اور آگے کیا بیان فرمایا مزید قیامت کا تعارف کراتے ہوئے وتضع کل ذات حمل حملہا. کہ اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی
پیٹ سے ہوگی، قیامت کا مرحلہ، قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ تضع کل ذات حمل حملھا، کہ ہر عورت جو حمل سے ہوگی اپنے بچے کو گرا لے گی۔ اس روایت کے سلسلے میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی اور اس کی ہولناکیاں شروع ہو چکی ہوگی، دن بدن شروع ہو چکی ہوگی، تو ایسے موقع پر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ اور کیا اعلان ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے لوگوں سن لو، ہر 1000 میں سے جو بیان کرنے والا، اعلان کرنے والا کیا اعلان کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ چکا ہے۔ کیا فیصلہ آ چکا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے اندر داخل کر دو اور صرف ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں یہ بات واقع ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اور ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس فیصلوں کو سننے کے بعد لوگ اتنا پریشان ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کرے کیا کرے، اور اتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ 999 جہنمی صرف ایک جنت میں جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یہ خبر سن کر کے ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اپنے بچے کو گرا دے گی۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں شروعات کی بات ہے، یہ تو شروعات ہوگی کہ جب قیامت کا مرحلہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة۔ پوری صورت آپ پڑھ جائیں گے۔ اگر قیامت کی ہولناکیوں کے سلسلے میں جاننا ہے قیامت کن پر واقع ہوگی، قرآن مجید کے ترجمے سے پڑھیے، قرآن مجید کی تفسیر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو اس آدمی کی مدد کر دیتے ہیں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ لیکن قیامت کا مرحلہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ ایک باپ دیکھے گا اپنی اولاد کو، ایک شوہر دیکھے گا اپنی بیوی کو، ایک بیوی دیکھے گی اپنے شوہر کو، عذاب کے اندر مبتلا ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے پاس مال و دولت میں اگر اس کو زمین مل جائے، بہت بڑی زمین اس کے پاس ہے، پوری دنیا کی زمین یا پورے ملک کا اگر وہ مالک ہے، تو اگر وہ فدیے میں بھی دینا چاہے کہ چلو اللہ کے راستے میں اسے دے دوں یا اس کے بدلے دے دوں اور اس کے بدلے اس کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن، قیامت کی جب ہولناکیاں اور اس کے مراحل جب شروع ہوں گے، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ جو اس دنیا کے اندر سگا بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا کام نہیں آئے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کتنا محبت کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ قیامت کا مرحلہ ہوگا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آئیں گے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کے حالت میں دیکھو گے۔ یعنی جو قیامت کا جو مرحلہ ہوگا اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی کہ لوگ، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے یا کوئی نشے کی گولی کھا رکھی ہے جس کی بنیاد پر وہ بہکے بہکے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے
کہ اب گر جائیں گے. جس طرح سے آدمی شراب پی لیتا ہے, جہاں چاہتا ہے گر جاتا ہے, جیسا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا بظاہر تم کو ایسا لگے گا, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, بظاہر لوگ ایسا لگے گا, تم لوگوں کو دیکھو گے, وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ اللہ رب العالمین کا سخت عذاب ہوگا, اللہ رب العالمین کی گرفت ہوگی. کچھ اللہ رب العالمین کی گرفت میں لوگ ایسے نظر آئیں گے, ایسے مدہوش نظر آئیں گے, ایسا لگے گا کہ انہوں نے نشے کی گولی کھا رکھی ہے, شراب پی رکھی ہے, جو اس طرح سے بہکے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ قیامت کا واقعہ. اور جب قیامت قائم ہوگی, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا. اور یہ کب سور میں پھونک مارا جائے گا؟ قیامت کی نشانیاں ہم سب جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ نے اس سے پہلے کسی خطبے میں, درس وغیرہ میں سنے ہو گیا کہ قیامت کی جب بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں, 10 نشانیاں ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا, دجال کا نکلنا, یاجوج و ماجوج کا اس دنیا کے اندر نکلنا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو مارنا, یاجوج ماجوج کے لیے بددعائیں کرنا, اور زمین کا دھسنا, زمین کا جانوروں سے نکلنا. یہ ساری باتیں جو بڑی بڑی نشانیاں آپ سے سنے ہوں گے, یہ ساری باتیں جب آئیں گی, اور اس کے بعد چھوٹی نشانیاں بھی آپ جانتے ہوں گے, علم کو اٹھا دیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, جاہل لوگ مفتی بنے ہوئے پھریں گے, فتویٰ دیں گے, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے, موسیقی عام ہوگی, ٹیلی ویژن, اور اسی طریقے سے لوگ میوزکیں سنیں گے, اور اسی طریقے سے اپنی اپنی بنائی ہوئی بلڈنگوں پر فخر کریں گے, اور اسی طرح سے مسجدوں کو بہت زیادہ چمکائیں گے, اور اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے, اور اس کی تزئین کریں گے کہ ہماری مسجد سب سے اچھی. یہ ساری باتیں علامت قیامت, چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں, یہ ساری باتیں تقریباً آ چکی ہیں. چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں آ چکی ہیں تقریباً. جب یہ ساری باتیں آ جائیں گی, قیامت کا مرحلہ آ جائے گا, سور میں پھونک مارا جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جب اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں, جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ہوا چلائے گا, اور ان ہواؤں کے ذریعے سے ان کی موت واقع ہو جائے گی, وہ مر جائیں گے. اس کے بعد جب اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا, اور سور میں پھونک مارا جائے گا, اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب اللہ رب العالمین کا دوبارہ حکم ہوگا, ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایسے موقع پر لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے, اور جو قیامت کے مرحلے میں قیامت کے سور پھونکے جانے کے بعد اس کی آواز سن کر جو بے ہوش گر پڑیں گے, سب کے سب ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, یوم یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا, کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے, تو اس وقت ننگے بدن, ننگے پیر, اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جس طرح سے ان کی ماں نے انہیں پیدا کیا تھا, تو جس حالت میں وہ پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جب یہ منظر اور یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض, کہ مرد بھی وہاں اکٹھا ہوں گے, عورتیں بھی وہاں پر ہوں گی, اور سب کے سب ننگے ہوں گے. تو بڑی شرم آئے گی, بڑی شرم آئے گی. کیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, مرد بھی ننگے ہیں, عورتیں بھی ننگے ہیں, جس حالت میں لوگ پیدا ہوئے اسی حالت میں جمع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, معاملہ اتنا سنگین ہوگا, معاملہ اتنا خطرناک ہوگا, لوگوں کو اپنی اپنی بڑی ہوگی, لوگ اس حال میں ہوں گے اور اس مصیبت میں کا شکار ہوئے ہوں گے, انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی. معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہاں, سب کو اپنی اپنی بڑی ہوگی, کس کو کہاں کوئی نظر آئے گا, بڑا آدمی
کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یہ حالت ہوگی، یہ عذاب کی کیفیت ہوگی جو اللہ رب العالمین لوگوں کو جب جمع کرے گا. اور وہ مرحلہ اتنا عجیب و غریب مرحلہ، اتنا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ جس میدان کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع کرے گا، لوگ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین یا تو جہنم کے اندر داخل کر دے یا اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے. مگر جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ والی جگہ ہے. سورج بالکل اتنا قریب آ چکے گا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق اسی پسینے کے اندر غرق ہوگا. کچھ لوگوں کا معاملہ تو ایسے ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ کوئی تالاب ہے، کوئی دریا اور کوئی نہر بہ رہی ہے اور اس میں وہ ڈوب رہے ہیں. یہ ان کے پسینوں کا عالم ہوگا. کچھ اگر پڑے ہوئے ہوں گے تو اگر برائیاں کم کیے ہوں گے تو اپنے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، منہ تک، کمر تک، گردن تک ہر آدمی اپنے اسی کے اندر ہوگا. یہ کیفیت، یہ میں ترتیب بغیر کسی ترتیب کے لیے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری حالتیں ہوگی جو ہر آدمی مراحل سے گزرے گا. اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں اور اس وقت کسی کو اللہ رب العالمین کا سایہ نہیں دے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ رب العالمین کن کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جب سورج بالکل قریب آ جائے گا، قیامت کا جو مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین کے سائے کے سوا انہیں کوئی دوسرا سایہ نہیں مل سکتا ہے. بہت لمبا موضوع ہے. تو اس وقت انہیں سایہ بھی نہیں ملے گا، سایہ بھی نہیں ملے گا. لوگ پریشان حال ہو گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، کہیں گے اے اللہ رب العالمین یا تو مجھے جہنم میں داخل کر دے یا تو جنت میں داخل کر دے، مگر یہاں سے تو ہمیں ہٹا دے. یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہوگا. اور روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ لم یغضب قبلی ولن یغضب بعدی. اللہ رب العالمین اس موقع پر اتنا زیادہ غصے میں رہے گا کہ نہ ہی کبھی اس سے پہلے کبھی غصے میں تھا اور ولن یغضب بعدی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی غصے میں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کی غصے کی کیفیت ہوگی. اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جب سوال و جواب کرنا شروع کرے گا، لوگوں سے ان کے عملوں کے بارے میں جب پوچھنا شروع کرے گا، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. اللہ رب العالمین اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی فرشتہ ترجمہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تک اس کے بندوں کی بات پہنچائے اور اللہ کی بات بندوں تک پہنچائے. بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سوال و جواب کرنا شروع کرے گا. ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا تم نے مال کہاں سے کمایا؟ یہ جو تم بیچ رہے تھے مال ڈنڈی مار کر کے، یہ سارے سوالات جب ہوں گے، سودی کاروبار، سود کی بزنس کر رہے تھے، سود کھا رہے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، فلانے کا تم نے زمین ہڑپ کر لیا، فلانے کا تم نے گھر قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا وہ، دنیا بھر کے سوالات اللہ کرے گا. ہم کیا کریں گے؟ بغیر کسی ترجمان کے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اور اس موقع پر لوگوں کو یہ بات یاد آئے گی کہ چلے کسی نبی کے پاس چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے اللہ رب العالمین کے لیے وسیلہ لگائیں، ان سے دعا مانگیں، ان سے دعا کروائیں. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سن لے. لوگ بھاگتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس آئے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم تمہارا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، تم کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تم اللہ رب العالمین کے بہت ہی قریبی ہو. چلو اللہ سے دعا کر دو، شاید یہ جو مصیبت ہمارے سامنے ہے، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، شاید اللہ رب العالمین ہماری نہ سنے تو تمہاری سن لے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. اللہ رب العالمین اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ میری گرفت نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے اس کی نافرمانی کر دی اور میں نے جا کر کے اس کے درخت کے پھل کو کھا لیا تھا. مجھے تو ڈر ہے اللہ رب العالمین کہیں میری نہ گرفت کر لے، میں اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. بھاگتے ہوئے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئے، کہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو پہلا رسول، اے نوح آپ پہلے رسول ہو، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، نبی بنایا،
آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہو، ایک نئی شریعت تمہیں اللہ رب العالمین نے دی تھی، تو تم ہمارے لیے دعا کر دو۔ نوح علیہ السلام بھی ڈر جائیں گے اور انہیں بھی کوئی خطا یاد آ جائے گی اور اس کے بندے کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنا خلیل بنایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے، تم سے بڑا قریبی کون ہو سکتا ہے؟ چلو اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ رب العالمین مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی کوئی خطا یاد آ جائے گی۔ زندگی کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر کسی مصلحت کے خاطر کوئی ایسا انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ایک لمبا واقعہ ہے کیوں انہوں نے ایسا کہا تھا، انہیں وہ چیز یاد آ جائے گی اور پھر وہ کہیں گے میں اللہ سے نہیں دعا کر سکتا، جاؤ کسی دوسرے نبی کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے لوگ کی ہے اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے تو تم سے کلام کیا، اللہ رب العالمین نے تم سے بات کی ہے، تمہارا مقام تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، چلو اللہ رب العالمین سے تم ہمارے لیے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ایک شخص کو میں نے مارا، ایک موقع کسی آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا، ایک جھاپڑ مارا اور اس کے جھاپڑ مارنے کی وجہ سے اس کا فوراً انتقال ہو گیا۔ انہیں وہ یہ بات یاد آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میری گرفت نہ کرنا شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال انکار کر دیں گے، لوگ بھاگتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، یعنی کہ سارے نبی انکار کر دیے، کوئی دعا کرنے کے لیے راضی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت اتنا غصے میں ہوگا، روایت کے اندر جیسے میں نے بیان کیا کہ نہ کبھی اس سے پہلے غصے میں تھا اور نہ کبھی اس کے بعد غصے میں ہوگا۔ لوگ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہی ہیں جو ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، رسول بنایا اور آسمانی کتاب آپ پر نازل کیا، ایک نئی شریعت آپ کو دیا، نبوت و رسالت کا آخری تاج آپ کے سر پر رکھا، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری باتیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہاں ایک غور طلب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں اجازت دے گا۔ آج دنیا کے اندر کیا معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص ہیں یا کوئی فلاں قریبی آدمی ہے، فلاں بزرگ ہے، یہ ہمارے لیے مغفرت کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آؤں گا، اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوگا اور میں سجدے میں گروں گا، جب میں سجدے میں گروں گا اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کروں گا، اللہ رب العالمین کی توصیف بیان کروں گا اور سجدے میں پڑے رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سر کو اٹھائیے، ارفع راسک وقل یسمع، آپ جو بھی بات کہیں گے آپ کی بات کو سنی جائے گی، وسل تعطى آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ساری چیزیں ملے گی، واشفع تشفع آپ جو شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا اور آپ کی فریاد رسی کو سنے گا، آپ کی باتوں کو مانے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹا دے گا جہاں پر کھڑے ہوتے اور بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری شفاعت کی تقریباً 8 قسمیں ہیں، اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے کہ شفاعت کی جو 8 قسمیں بیان کرنے کے لیے، ان میں سے شفاعت کبریٰ اور جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے کریں گے؟ اس کے لیے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مکمل طور سے نہیں کر رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی، جو دین آپ لے کر کے آئے، اس دین کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں؟
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کیے اور کچھ لوگ اس میں سے بچ گئے تو کیا مرحلہ ہوگا؟ آپ روایت کو پڑھیے کہ لوگوں کی حالت کیسی ہوگی. لوگ تمنا کریں گے جہنم میں جانے کی. لوگ کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے جہنم میں جانے کی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو بھی چلے گا, لیکن یہ جگہ پر ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ قیامت کا مرحلہ جو ابتدائی مرحلہ ہے, دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا. تو اس طرح سے قیامت کی جو مراحل ہیں یکے بعد دیگرے آئیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر آپ سورہ انشقاق پڑھیے اور اسی طریقے سے آپ وہ سورت الشمس کوورت, جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا, وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب گابن اونٹنی 10 سال کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی پرندے اکٹھا کر دیے جائیں گے, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم کے اندر کیا نام ہے زندہ درگور کیا کہتا. یہ سارے مرحلے اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کی مزید ہولناکیاں جاننے کے لیے, وقت نہیں ہے اس لیے کہ بیان کیا جائے تو بہت سارے گھنٹے, پوری رات چاہیے, کئی دن چاہیے. آپ ان صورتوں کا اہتمام کریں, ان صورتوں کو آپ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو نظر آ رہے ہیں, جبکہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ کی عمر اتنی حد تک آپ اتنے عمر کو پہنچ چکے ہو کہ داڑھی وغیرہ کے بعد بال سفید ہونا شروع ہو. تو آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, شیبتنی ہود واخواتها, مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, قیامت کی ہولناکیاں آپ کے سامنے ہیں, عذاب قبر آپ کے سامنے ہے, جہنم کا مرحلہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ کو اتنی فکر لاحق ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ ختم کر دیتے ہیں, ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. آپ قرآن مجید کو ترجمے سے جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کے اندر آتی سورہ ہود جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا, اور اس کی بہنیں, یعنی ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں, کچھ ایسی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا, فرعون کا تذکرہ کیا, بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا, قوم شعیب کا تذکرہ کیا, ان تمام قوموں کا تذکرہ کیا, ان کے گناہ کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہم نے ہر ایک قوم کے گناہوں کے بس پکڑ لیا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, تو کچھ لوگوں کو تو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کچھ لوگوں کو تو زمین میں ہم نے دھسا کر ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا, اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ رب العالمین اس طرح کا عذاب دے کر کے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا, تم خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو. تو یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہے, آپ پڑھو گے دوسری قوموں کی حالت کیا تھی, اس قوم کی حالت کیا ہے, اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک پیغام کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی, اور اسی طرح سے سدھار آئے گا, آپ کو دین کا علم بھی ملے گا, اور قیامت کی ہولناکیاں بھی سمجھ میں آئے گی, آخرت سمجھ میں آئے گا, جنت اور جہنم کی باتیں سمجھ میں آئے گی, آپ کو توحید سمجھ میں آئے گا, آپ کو عقیدہ سمجھ میں آئے گا. آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, روزہ رکھیں, گناہوں سے دور رہیں. آئیے دیکھیں یہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے, لوگ کورونا وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا وائرس چھوڑ دیا ہے, ہر آدمی پریشان حال ہے, اس کا علاج نہیں مل رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین سے ہم سب لوگ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اگر یہ برائی, یہ بیماری ہمارے اندر اب تک نہیں آئی ہے, اللہ رب العالمین اس بیماری سے تو ہمیں دور رکھ. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.